اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله. اللهم صل وسلم. ربنا تقبل منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک کے ان بابرکت گھڑیوں میں، ساعتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پر مشتمل عظیم الشان کتاب شمائل ترمذی، الشمائل المحمدیہ، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے تألیف کیا ہے، اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم 33 چیپٹرز، 33 ابواب اس کتاب کے پڑھ چکے ہیں۔ آئیے چیپٹر 34، 34واں باب شروع کرتے ہیں۔ باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیسا تھا۔ حدیث نمبر 223، 223۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح سیدھے سیدھے فٹافٹ اپنی بات نہیں کہہ دیتے، یعنی تیز 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 جس طرح سے تم کہتے ہو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گفتگو کرتے تھے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے گفتگو کرتے تھے کہ ان کی ہر بات واضح ہوتی تھی۔ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ، ایسی گفتگو کرتے تھے کہ ان کی ہر بات بالکل واضح ہوتی تھی، فصل بالکل کلیئر، الگ الگ ہوتی تھی، یہ بات میں مل گئی، وہ بات میں مل گئی، اس طرح سے نہیں، فصل ایک ایک بات ان کی الگ الگ سمجھ میں آتی تھی۔ یحفظہ من جلس الیہ، جو بھی آدمی حضور کے پاس بیٹھتا تھا ان کی گفتگو سنتا تو اس کو یاد ہو جاتا تھا۔ جی اتنا صاف بیان کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتنا یعنی اپنی بات کو موزون اور صحیح ڈھنگ سے بیان کرتے تھے کہ سننے والا آدمی اس کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی سٹنگ میں اس کو یاد کر لیتا تھا۔ حدیث نمبر 224، 224۔ حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تو ہر لفظ کو 3 مرتبہ دہراتے۔ یعید الکلمۃ ثلاثا، اپنے ہر لفظ کو 3 مرتبہ دہراتے، اور اس کا معنی بعض حضرات یہ بھی بتائے ہیں کہ یعنی جو بات بیان کرتے اس کو 3 مرتبہ کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ ایک ایک لفظ کو 3 مرتبہ فرماتے، تو اپنے کلام کو، اپنے لفظ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ دہراتے، لتعقل عنہ، تاکہ سامنے والوں کو ان کی بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔
بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. دیکھیے لوگ کے جو سمجھنے کا لیول رہتا ہے ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ اشارے میں سمجھ جاتے ہیں, کچھ لوگ ایک مرتبہ بولنے میں سمجھ جاتے ہیں, کچھ لوگ کو ایکسپلین کر کے کھول کے اچھے ڈھنگ سے بیان کرنا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ایسے افراد موجود ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی گفتگو کرتے جیسا کہ ہر فرد کو سمجھ میں آ جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں اور کچھ لوگ کو سمجھ میں آئی بات اور کچھ لوگ پریشان ہیں, دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرمائے سرکار, مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. اس طرح سے نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے تو ہر آدمی کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی, اور اس کے لیے کبھی ضرورت پڑنے پر بات کو دہراتے, ایک مرتبہ بیان کرتے, پھر اسی بات کو دوسری مرتبہ دہراتے, پھر اسی بات کو تیسری مرتبہ دہراتے. تو کیا کہتے, کھول کر صاف طریقے سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری تھی, اور ان علیک الا البلاغ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ محبوب آپ زیادہ دکھی نہ ہو لوگ کی وجہ سے, آپ کی ذمہ داری اچھے ڈھنگ سے پہنچا دینا ہے, اچھے ڈھنگ سے پہنچا دینا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر مقرر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا حضور پر کہ آپ کی ذمہ داری بہت اچھے ڈھنگ سے پہنچا دینا ہے, بہت اچھے ڈھنگ سے. البلاغ المبین, بالکل کھول کے واضح دماغوں میں اتر گئے ویسا بالکل صاف ڈھنگ سے پہنچا دینا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ کے اعتبار سے اور اپنے اعمال کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے, ہر اعتبار سے, ہر طریقے سے, الفاظ کے ذریعے اور اپنے اعمال کے ذریعے مکمل دین کو بالکل واضح اور کلیئر پہنچا دیے ہیں کہ ہر بڑا اور چھوٹا سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دین لیتے تو فوراً مکمل طریقے سے اس کو اچھے ڈھنگ سے سمجھ جاتے. حدیث نمبر 225 حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمر بن عبد الرحمن العجلی قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي خالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اب یہ جو حدیث شریف آ رہی ہے اس میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام روایت کر رہے ہیں اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ. ہند بن ابی حالہ کے بارے میں ہم پہلے لکھا چکے ہیں. حدیث نمبر 8 کا جو حصہ ہے, حدیث نمبر 8, ابھی ہم کون سی پڑھ رہے ہیں, یہ 225 پڑھ رہے ہیں, 225. شروع پہلے چیپٹر کے اندر جو ہم حدیث نمبر 8 پڑھے تھے, یہ جو حدیث ہے وہ حدیث, یہ حدیث دونوں اصل میں ایک حدیث ہے. یہ کافی طویل حدیث ہے, کافی بڑی حدیث ہے یہ, اور اس کو شیخ الاسلام اپنی کتاب میں ایک جگہ جمع بھی کی ہے, یعنی مکمل حدیث ایک جگہ موجود بھی ہے. اس کو الگ الگ حصوں میں اس لیے بانٹے کیونکہ یہ حدیث بہت بڑی ہے, اور وہاں پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی خلقت سے متعلق بیان تھا تو وہ حصہ ادھر لیا گیا, اور یہ وہی سند کے ساتھ باقی حدیث ادھر ہے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے متعلق جو امام حسن علیہ السلام کے ماموں نے کہا تھا وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. تو سیدنا امام حسن بن علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا, وکان وصافا, بالکل وہی الفاظ دیکھیے, اور وہ بہت اچھے ڈھنگ سے ڈسکرائب کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے, بیان کرنے, ایکسپلین کرنے کی بہت اچھی صلاحیت تھی ان کے اندر. میں نے ان سے سوال کیا, صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو کے انداز کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسے بات کرتے تھے. قال, تو انہوں نے فرمایا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواصل الاحزان. پھر میں آپ کو بتا دوں ترجمہ کرنے سے پہلے کہ سیدنا امام, پہلے بھی بتایا تھا یہی بات, پھر بتا رہا ہوں کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا اپنے ماموں سے پوچھنا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو حضور کیسے تھے نہیں معلوم, یعنی اتنے چھوٹے تھے ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں. سیدنا امام حسن علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھے سے یاد رکھتے تھے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث کو وہ روایت بھی کرتے ہیں راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں کم عمر ضرور تھے لیکن کم فہم نہیں تھے, ان کی فہم اور عقل اور سمجھ اور ان کی صلاحیت کافی بڑی تھی اور بہت آگے تھے. تو وہ یعنی حضور یاد نہیں تھے ان کو, ایسا نہیں ہے, مگر سوال کرنے سے جب سامنے والے اس کو کیا کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو بات
ریکارڈ میں آ جاتی ہے اور کھل کر سامنے آ جاتی ہے. جس طرح سے ایک حدیث شریف ہے نا، حدیث جبرائیل، کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو کیا جبرائیل علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا اسلام کیا ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دے رہے ہیں. تو یہ واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے پوچھا اور انہوں نے بیان کیا، تو وہ ہمارے سامنے حدیث جبرائیل آ گئی پوری. ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. اسلام کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اسی طرح سے سیدنا امام حسن علیہ السلام اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے سوال کیے اور وہ جواب دے رہے ہیں اور یہ ریکارڈ میں آ گیا. کیا فرماتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ ہمیشہ ان کو کوئی نہ کوئی ٹینشن لگی ہوئی رہتی تھی. جی، کوئی نہ کوئی ٹینشن. متواصل الاحزان یعنی امت کو جہنم سے نکالنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ کو اسلام تک پہنچانا ہے. جو لوگ ان پہ تیر اور تلوار چلا رہے ہیں ان کو جنت میں لے جانا ہے، ان کو سمجھانا ہے جو سننے تیار ہی نہیں ہے. اور جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کی جان بچانا، ان کی بھوک کا خیال کرنا، ان کے رشتوں کے پرابلم سالو کرنا، ان کے فائنینشیل پرابلم سالو کرنا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کیا کہتے ہیں، ایک مذہبی رہنما کے طور پر اور ایک سیاسی رہنما کے طور پر اور ایک اقتصادی رہنما کے طور پر، ایک ٹیچر کے طور پر، سارے بڑے منصب جتنے بھی ہو سکتے ہیں کائنات کے اندر، جی سارے بڑے منصبوں کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ہے. اور اتنی وضاحت سے دینا ہے کہ کہیں پر بھی کچھ اونچ نیچ نہ ہو، مکمل 100% صحیح دینا ہے. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک ایکشن، ایک ایک قول جو ہے وہ حدیث بنے گا، وہ شریعت بنے گا قیامت تک کے لیے. تو اتنی زیادہ یعنی پریشر رہتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. تو اس کو کہیں متواصل الاحزان. لیکن یہ متواصل الاحزان ہونا ان کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا، یعنی مسلسل ان کے اوپر پریشر ہونا ان کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا. کیونکہ دیگر صحابہ روایت کرتے ہیں کان دائم البشری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ہوتے، یعنی ہمیشہ اندر بہت زیادہ دائم الفکرتی، ہمیشہ فکر میں رہتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، پلان کرتے رہتے ہیں، اور امت کے لیے غمگین بھی رہتے ہیں اندر سے، اور اوپر سے جو ہے مسکراتے رہتے. لیست لہ راحت، ان کو آرام کرنے کا بالکل وقت ہی نہیں ملتا. کیا فرما رہے ہیں؟ متواصل الاحزان دائم الفکر، ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں، ان کو آرام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. طویل السکتی، بہت زیادہ وقت خاموش رہتے، لمبی خاموشی اختیار کرتے. جب بات کرتے تو بالکل صاف کرتے، اور اگر خاموش رہے تو بالکل خاموش رہے، ایک دم زیادہ وقت خاموش رہتے، کم بات کرتے. لا يتکلم فی غیر حاجت، بنا ضرورت کے بات ہی نہیں کرتے، بنا ضرورت کے بات ہی نہیں کرتے. یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ، وہ اپنے کلام کو آغاز کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں اپنے اشداق سے، یعنی اپنے اچھے منہ سے. اچھے منہ سے بولنا چاہ رہے ہیں کیا؟ مضبوط منہ سے، یعنی ایسی آواز سے جو بالکل صاف سب کو سمجھ میں آ جائے. ایسے الفاظ کہتے اور ایسا ادا کرتے. یعنی بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو الفاظ کو کھا جاتے ہیں، یعنی حروف پورے سمجھ میں نہیں آتے، ورڈز پورے سمجھ میں نہیں آتے. اچھے منہ سے بات کرتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک ایک لفظ واضح طریقے سے اچھی آواز میں سب تک صاف طریقے سے پہنچ جاتا. کوئی لفظ تھوڑا حروف کھانا کرنا اس طرح سے نہیں، ہر بات کلیئر سمجھ میں آتی تھی. اب یہ جو لفظ ہے یہاں پر وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ، شمائل ترمذی کے اکثر نسخوں میں، الشمائل المحمدیہ کے بہت سارے نسخے ہیں، قلمی نسخے، مینوسکرپٹ جو ہوتے ہیں بہت سارے ہیں، اس میں یہ نسخے کے اندر بِأَشْدَاقِهِ کا لفظ ہے. یہاں پر آپ اس کو مارک کر لے سکتے ہیں، اور اس کے بازو میں آپ بسم اللہ تعالی لکھ لے سکتے ہیں، بسم اللہ تعالی. کیونکہ اکثر نسخوں میں، یہ بہت کم نسخوں میں بِأَشْدَاقِهِ کا لفظ ہے. اکثر مینوسکرپٹ جو اس کے ملتے ہیں، قلمی نسخے جو ملتے ہیں، اس کے اندر بِأَشْدَاقِهِ کی جگہ بسم اللہ تعالی کا لفظ ہے. یعنی اپنے کلام کو شروع کرتے، یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ، اپنے کلام کو شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں پورے صفائی اور اچھی طریقے سے. یا پھر جی یفتتح الکلام ویختمہ بسم اللہ تعالی، اپنے کلام کو شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اللہ کے نام سے،
اللہ کے نام سے ہی شروع کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر بھی اپنا کلام ختم کرتے ہیں. وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، اور جب بات کرتے ہیں تو آپ کے سینٹنسز جو ہوتے ہیں وہ جوامع الکلم ہوتے ہیں. جوامع الکلم کہتے ہیں یعنی ایک جملہ یا ایک بات کہنا اور اس کے اندر کئی معنی نکلنا، کئی معنی نکلنا. ان کے لیے یہ بات نکلی، یہ سچویشن کے لیے یہ بات نکلی، لائن ایک ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن کریم جو کلام ہے، اس کی ہر آیت، قرآن کریم کی ہر آیت جوامع الکلم ہے. یاد رکھ لیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، ایک آیت کی ایک تفسیر نہیں ہوتی. ایک ہی آیت کو آپ سائنٹیفیکل اس میں دیکھیں گے تو اس کی الگ تفسیر ہوگی، اقتصاد میں دیکھیں گے تو الگ تفسیر ہوگی، پولیٹیکل سائنس میں لے جائیں گے تو الگ تفسیر ہوگی، سوشل سائنس میں لے جائیں گے الگ تفسیر ہوں گے. وہی الفاظ یعنی وہ حروف کے اور وہ ورڈز کی جوڑ میں ایسا چمتکار ہے، ایسا عجب ہے، ایسا اعجاز ہے، جی ایسا معجزہ ہے کلام اللہ کہ ہر زمانے کے اعتبار سے آپ دیکھیں کوئی بھی کتاب پرانی ہو جاتی ہے، اس کا ٹیکسٹ پرانا ہو جاتا ہے، وہ اس کے الفاظ اتنا کام نہیں دیتے ہیں. جی آپ پچھلے صدی کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کی کتاب اور فلاسفرز کی کتاب لے لیں، اس صدی کے اندر ان کو عزت کی نگاہ سے ضرور دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے سائنسداں تھے، بہت بڑے، لیکن اب ان کی کتاب رہنے دو، اب اور اپ گریڈ ہو گیا اور آگے نکل گیا. لیکن قرآن کریم کو اپ گریڈ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے. اس کا ہر جملہ جوامع الکلم ہے، ہر جملہ اس کے اندر جوامع الکلم ہے کہ ہر زمانے کے لیے اس کے اندر سے معانی نکلتے ہیں، اور ایک ہی آیت میں سے کئی مختلف الگ الگ رخ پر الگ الگ معانی نکلتے ہیں ہر آیت کے لیے. تو قرآن کریم کا ہر جملہ جوامع الکلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بہت سارے جملے جوامع الکلم ہوتے تھے. مکمل کلام نہیں کہتا میں، وہ کلام الہی اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں بھی بہت سارے جملے جوامع الکلم ہیں. اور شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی بھی اس کے اوپر ایک کتاب آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع الکلم کے سے متعلق. میں اس سے قبل جو ہے علامہ ابن حجر حیتمی اور دیگر بزرگوں کے کتابوں میں جو ہے 40 جوامع الکلم تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے سینٹنسز جس میں ایک جملے کے اندر کئی معانی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں 30-40 جملوں تک ہم دوسرے کتابوں میں پڑھے تھے. لیکن شیخ الاسلام کی جو ابھی کتاب آئی ہے 200 سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہتے ہیں کلام میں جو جامع جو جملے ہے، جامع جو کلام ہے آپ کا، اس کے اوپر کتاب ہے. یہ عظیم شان کتاب ہے، اگر آپ حضرات حاصل کر سکتے تو حاصل کریں. انشاءاللہ تعالی فیوچر میں ہم اس کا بھی درس دے دیں گے اللہ تعالی چاہا تو، اگر اللہ کی مرضی شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالی اس کلام کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم درس دے دیں گے فیوچر میں، یہ آگے چل کر انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تو ان کا کلام جوامع الکلم ہوتا. کلامہ فصل لا فضول، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جو ہے واضح ہوتا اور فیصلہ کن ہوتا، یعنی جب بیان کرتے ہیں تو ایک ایک جملہ آپ کا ایز اے قانون، ایز اے رول، جی ایک دم جیسا ایک آرٹیکل کمپلیٹ ہوتا ہے نا، لا کا آرٹیکل ایک آرٹیکل کمپلیٹ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے تو وہ بالکل مکمل ہوتا ہے، فیصلہ کن ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے. لا فضول، اور فرماتے ہیں کہ لا فضول ولا تقصیر، اس میں کوئی اضافہ باتیں نہیں ہوتی ہے، جتنی بات بیان کرنا اتنی ہوتی ہے، ایگزیکٹ 100% اتنا ہی کلام ہوتا ہے، نہ اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے. لا فضول، نہ کچھ اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، ولا تقصیر، نہ اس میں کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے. اب میں اپنی بات بتا رہا ہوں ایک سمجھانے کے لیے، ویسے یعنی ہر انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے اپنے اپنے لیول پر، ہم اتنی اسٹڈی کرتے ہیں. ایک بیان اگر کرنا ہے تو منیمم میں بتا رہا ہوں 1 گھنٹہ اگر تقریر کرنا ہے تو منیمم اسٹڈی ہماری 4 گھنٹے کی ہوتی ہے، یہ منیمم ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. تو 4 گھنٹے یہ کتاب دیکھے، وہ کتاب دیکھے، وہ پڑھے، یہ پڑھے، سب سمجھ کر اس کے بعد بیان کرتے ہیں. پھر اپنا ہی بیان، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنا ہی بیان میں خود جب سنتا ہوں تو ارے اس میں یہ بات بولنا چھوٹ گیا، ارے اس میں یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں تھی میں بول دیا، ارے یہ جملہ برابر نہیں بیٹھا، ارے یہ گرامر کے اعتبار سے جملہ ٹوٹ گیا. یعنی مجھے اپنی گفتگو کے اندر اتنی غلطیاں نظر آتے، یقیناً اور لوگ کو اور بہت زیادہ نظر آتے میرے اندر، لیکن مجھے خود عیب نظر آتے، اور ہر ایک کے، یعنی کوئی ایک انسان بھی ایسا شاید نہیں بتا پائیں گے الا ماشاء اللہ. جی ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، ایک سید البلغاء والفصحاء مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے، یعنی ان کا بھی کلام جب پڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا کلام، اللہ اکبر کیا کلام ہوتا ہے وہ، ایک ایک جملہ ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے.
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی خصوصیت ہے، یہاں پر بتا رہے ہیں لا فضول ولا تقصیر، نہ اس میں ایک لفظ غیر ضروری بڑھ کر آتا ہے، نہ ایک لفظ اس کے اندر کم ہے، چلو یہ چھوٹ گیا ہے، یہ آنا چاہیے تھا، یہ چھوٹ گیا، نہیں، اس طرح سے نہیں، بالکل جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہوتا ہے۔ لیس بالجافی ولا المہین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج جو ہے وہ بے وفا مزاج نہیں، یعنی جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مکمل کرتے ہیں، جو بات فرماتے ہیں وہ مکمل کرتے ہیں، کوئی ان کے کلام میں بے وفائی نہیں ہوتی، لوگ کے ساتھ وہ بے وفا نہیں ہوتے، جب کہہ دیا، کوئی عہد کر لیا، کوئی ارادہ کر لیا، بول دیا ہے تو پھر اس کے اوپر کاربند ہوتے ہیں۔ ولل مہین، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی تھی کہ کوئی ان کو ہلکے میں نہیں لے سکتا تھا، جی ہاں ٹھیک ہے حضور آئے، ایسا نہیں، ایسا کوئی نہیں کر سکتا تھا، ان کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ کوئی ان کو ہلکے میں لے ہی نہیں سکتا تھا، ان کی گفتگو کو، ان کی ذات کو، جی ان کو ایزی سمجھا جائے، چھوٹا سمجھا جائے، ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ مسلم کر سکتا تھا نہ کافر کر سکتا تھا، یعنی کفار بھی پیٹھ پیچھے تو حضور کی بہت بولتے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کر کھڑے اگر ہو جائیں تو پھر ان کے الفاظ ٹوٹنا اور ہلنا شروع ہو جاتے تھے، جی وہ برابر پراپر جیسا بات کرنا ہے ویسا کر نہیں پاتے تھے، جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رہی۔ یعظم النعمت وان دقت لا یذم منها شیئا، چھوٹی سی چھوٹی نعمت کیوں نہ ہو اس کی تعظیم کرتے تھے، چھوٹی نعمت کو ہلکے میں نہیں لیتے تھے، یہ چھوٹی بات ہے، چلو رہی تو کیا گئی تو کیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالی جو نعمت دے، چاہے وہ مال میں ہو، علم میں ہو، عقل میں ہو، سمجھ میں ہو، جی رشتوں میں ہو، جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں جو انسان کو لگتا ہے کہ یہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کرتے اور اس کی تعظیم کرتے، اس کو اہمیت دیتے، جی وَإِن دقت لا يذم منها شيئا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کسی چیز کی بھی تھوڑی سی بھی مذمت نہیں کرتے، ارے اتنا تھوڑا، جی یہ تھوڑا کھانا ہے، اس کا کیا، ایسا نہیں، کسی بھی نعمت کی تھوڑی سی بھی مذمت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ غیر انہ لم یکن یذم ذواقا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کی چیز کی مذمت نہیں کرتے، یہ کھانا خراب ہے، یہ کھانا مزے کا نہیں ہے، یہ کھانا اچھا نہیں لگا، اٹھاؤ میرے سامنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسا بھی کھانا رکھا گیا ہو، جی اس کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذمت نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آتا تو حضور تناول فرماتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل پسند نہیں آیا، کھانا صحیح نہیں بنا، کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تناول فرما کے رک جاتے، کبھی کہتے نہیں تھے، اور کہتے نہیں تھے مطلب زبان سے بھی نہیں کہتے تھے، چہرے سے بھی نہیں کہتے تھے، چہرے سے بھی ایکسپریشنز وغیرہ ایسا نہیں دیتے تھے کہ بھئی یہ کھانا صحیح نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھانے کی مذمت نہیں کی، ولا یمدحہ، اور کھانے کی بہت زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے، جی کھانے کی تعریف ایسا ہوتا ہے کیا مزے کا کھانا تھا، ایسا زبردست تھا، وہ تھا، یہ تھا، یہ جو ہمارے اپنے محفلوں میں، ہمارے اپنے سٹنگز میں جو ہوتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا کھانا کہتے ہیں، جیسا کہ وہ ہے نا نعم الادام الخل، جی سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے، بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کرنے کا انداز ہے، جی مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کی جو لذت ہے، کیوں ایسا کرتے تھے، کھانے کی جو لذتیں ہیں نا، کھانے کا مقصود ہے کہ انسان کو زندگی اور صحت مل جائے، بس انسان کے اندر ایک قوت ہو، جو قوت اس کو چاہیے وہ قوت اس کے اندر رہے، اور اس کو زندگی ملے، یہ کھانے کا مقصد ہے، مزے لینا کھانے کا مقصد نہیں ہے، یہ ایکسٹرا شوق ہے، اور یہ شوق انسانوں کو کہاں کہاں تک لے جاتا آپ جانتے ہیں، لوگ پورا دن لگا دیتے ہیں کہ آج اسپیشل کھانا ہے، صبح سے شام تک محنت ہو رہی ہے، یہ لا رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، پکا رہے ہیں، یہ جنگلوں میں جا کے وہ گوشت کو الٹ رہے ہیں، اور اس کے گوشت کے اندر یہ ڈال کے پکا رہے ہیں، وہ ڈال کے پکا رہے ہیں، 8 گھنٹے لگا رہے ہیں، 8 گھنٹے لگا رہے ہیں لوگ، کیا بس مزے کا دکھنا ہے، مزے کا دکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، مگر یہ مقاصد نہیں ہے، یہ شوق ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ شوق ہے، اور انسان شوقوں میں آگے بڑھ جاتا، اور جب انسان شوق کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے تو پھر اس طرح کے باتیں اس کے پاس زیادہ ہونے لگتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعام سے، کھانے سے ضرورت ان کا مقصود ہوتا ہے، شوق مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ ضرورت کی طرف توجہ رہتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو اچھی ہے کہہ دیتے یا پھر کچھ نہیں کہتے، خلاص اتنا ہی ہوتا، جی اس کے اندر الجھ نہیں جاتے کھانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کھانے کی کبھی مذمت نہیں کرنا، کھانے کو کوئی نام نہیں رکھنا، پسند آ رہا کھائیے، نہیں پسند آ رہا مت کھائیے، پر نام نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ پکانے والوں کے لیے نہیں ہے،
پکانے والوں کے لیے ہے کہ وہ اچھا پکانے کا سوچے. یہ کھانے والوں کی بات کر رہا ہوں میں جی. کہیں پکانے والے کھڑے ہو جائیں گے, بولیں گے کھانا ہے کھاؤ اور نہ جاؤ جی, سرکار کیا کہتے ہیں نام نہیں رکھتے تھے, ایسا نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں نام نہیں رکھتے, لیکن یہ فرمائے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بات سے محبت کرتا ہے کہ کوئی کام کرے تو بہت پرفیکشن کے ساتھ کرے, اچھے سے کرے جی, اچھے سے کرے. تو وہ ہر کام, صرف پکوانی نہیں, ہر کام کرنے والا فرد کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا کرے, اچھے سے اچھا کرے. اور لینے والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی تعریف کرے, اور پکوان میں اگر کچھ اونچ نیچ ہو, اگر کھانے میں اونچ نیچ ہو تو کبھی اس کو برا نام نہ رکھے. ذرا تشریح زیادہ ہو گئی اس کی, ٹھیک ہے. ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا, دنیاوی معاملات, ولا ما كان لها, یہ دنیا سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی تھی اس مسئلے میں سرکار کو غصہ آتا نہیں تھا جی, ناراض نہیں ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان مسئلے میں ناراض نہیں ہوتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ غلطی سے کسی کے ہاتھ سے برتن ٹوٹ گیا, نہیں ڈانٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, غلطی سے ٹوٹ گیا. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے جی, اب ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے, کسی نے بالارادہ غصے سے برتن توڑا, میں بس توڑ دیے, اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں ہے. یعنی دنیا اور دنیا سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ ضرور بتا دیتے, لیکن دنیاوی امور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا, دنیاوی معاملات میں غصہ نہیں آتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا. ولا ما كان له فاذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء, ہاں کسی کے ساتھ ناحق کچھ کر دیا جاتا ہے جی, زیادتی کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں, کوئی ظلم ہو جاتا ہے, کوئی غلط ہو جاتا ہے, اللہ کا حکم کہیں پر توڑا جاتا ہے, تو لم يقم لغضبه شيء, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کو کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر ناحق کیا گیا, کسی پہ ظلم کیا گیا, اللہ کا حکم توڑا گیا, تو ایسا ہوتا نا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, لیکن بہت مالدار آدمی ہے, اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے, ایسا بولنا چاہیے, نہیں یہ بڑے خاندان کا آدمی ہے, اس کو تو ایسا نہیں ڈانٹ سکتے, ان کو تو ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے, یہ تو اپنے ریلیشن میں ہے, یہ تو سسرالی رشتہ دار ہے. نہیں, کوئی چیز اگر اللہ کا حکم توڑا جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو, تو پھر کوئی چیز نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کو روکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹتے تھے, اس کو صحیح کر دیتے تھے جی. یہ ریلیشنز, پیسہ, انفلوئنس, عہدہ, منصب, یہ چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بالکل بھی انفلوئنس نہیں ہوتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ناراض ہوتے اور غصے کا اظہار کرتے. حتی ینتصر لہ, ایسا غصہ فرماتے یہاں تک کہ وہ جو مظلوم ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کا حق اس کو دلا کے رہتے اور اس کے لیے اس کی مدد میں لگ جاتے. ولا یغضب لنفسہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے غصے میں نہیں آتے. ولا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کی خاطر غصے میں کبھی بھی نہیں آتے, نہ اپنے ڈیفنس کے لیے کھڑے ہو جاتے. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شاعر کہے, مجنون کہے, کذاب کہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے لوگ پتھر مارے جی, حضور پہ کوئی پتھر مارا, حضور کبھی یہ نہیں سوچے کہ پلٹا کے ان کو پتھر مارنا جی, نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دیا تو سرکار کبھی پلٹا کے گالی دینے کا نہیں, اپنے آپ کے لیے کبھی فائٹ نہیں کیا, ہمیشہ اللہ کے لیے جی, اپنے آپ کا کیا کہتے ہیں ڈیفنس نہیں کرتے. اور یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے, یہ اس ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نا, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے اللہ دفاع کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے لیے دفاع نہیں کرتے. جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضور کا دفاع کرتا, اللہ حضور کا دفاع کرتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کے لیے دفاع نہیں کرتے. یعنی صحابہ کرام بے چین ہو جاتے تھے کئی مرتبہ, یا رسول اللہ آپ حکم دو تو ہم تلوار ہماری حاضر ہے, یا رسول اللہ ہم کچھ کہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کے لیے نہیں کرتے, اپنے آپ کے لیے نہیں کرتے. ہاں کبھی کیا کہتے ہیں جب یعنی اسلام کا مسئلہ آ جائے اور دین اور ایمان کا مسئلہ آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجازت دیے, تو جنگیں بھی ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے, تو شعر میں بھی رد کیا گیا, اور صحابہ نے جو اپنی طرف سے کرنا ہے کیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کیے. اذا اشار بکفہ کلھا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کی طرف, کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو انگلی سے نہیں کرتے تھے, ایسا انگلی سے نہیں کرتے تھے, بلکہ ہاتھ سے کرتے تھے ایسا جی. وہ آدمی, یہ انو ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے, انو ایسا کرے, عام طور پہ یہ بالکل عام چیز ہے, آدمی کچھ ارادتاً اس طرح سے نہیں کرتا, لیکن
اس طرح سے کہنے میں یہ صاحب، یہ دیکھیں آپ ایسا ہوتا نا یہ انو، اور آپ ایسا بتائے تو یہ صاحب، آپ نے کہا، یہ کیسا دکھ رہا ہے؟ تو نے کہا، یعنی آپ دیکھیں یہ تعبیر کیسے دکھ رہی ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ تو نے کہا اگر کسی آدمی کو ایسا بتا رہا ہے، اور اگر آپ ایسا کر دیں وہی چیز کو آپ، تو یہ ایسا نہیں لگتا یہ کہ تو نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ نے کہا. یعنی اس کے اندر ایک انگلی سے کسی کی طرف اشارہ کرنے میں یا پورے ہاتھ سے اشارہ کرنے میں آٹومیٹک اعزاز آ جاتا ہے وہاں پر، آٹومیٹک، یعنی ہر آدمی کو عزت دینا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کی طرف اگر اشارہ کرتے تو ہاتھ سے اشارہ کرتے یعنی اس کو زیادہ عزت دیتے. یہ منع نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قاعدے کے حساب سے صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اور زیادہ، جیسا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تو بولا، ہم کہتے ہیں آپ نے کہا. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ سن لے، تو سنگولر ہے، مفرد کے لیے ایک آدمی کے لیے تو کہا جاتا ہے، اور آپ پلورل ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ کے لیے کہا جاتا. لیکن ہم ایک آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ نے کہا. یہ آپ کیا ہے؟ یہ پلورل ہے. یہ تو یہ پلورل کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ سامنے والا ایک ہے؟ مطلب یہ عزت دینا ہوتا ہے. تو جیسا الفاظ میں عزت دینا ہوتا ہے ویسا اشاروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کو عزت دیا کرتے تھے. جی، اشارے میں بھی عزت دیا کرتے تھے. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلیوں سے اشارہ نہیں کرتے تھے. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر ضرورت ہوتی تو آپ انگلیوں کا اشارہ، جیسا کہ فرمائے نا انا وکافر الیتیم کہاتین، کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے ہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دو نہیں ہیں، بہت سارے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں سے لوگ کو سمجھایا ہے، اپنے انگلیوں کے اشاروں سے. ٹھیک ہے، لیکن جب اشارہ کرتے کسی کی طرف بتانا ہوتا تو مکمل کف سے مکمل پنجے سے اس طرح سے بتاتے تھے. ٹھیک ہے. وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تعجب ہوتا کسی بات پر تو اپنے ہی ہاتھ کو ایسے الٹے کر دیتے تھے. جی، اپنے ہاتھ کو. یہ کیا عجیب بات ہے، یہ قلبہ ایسا ہوتا نا ہاتھ، تو اس کو کیا کرتے؟ ایسا کرتے. یہ ہاتھ ہے، یہ ایسا کرتے قلبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تعجب ہوتا تو یہ تعجب کے اشارہ اس طرح سے کرتے تھے، اس طرح سے. وَإِذَا تَحَدَّثَ اِتَّصَلَ بِهَا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تو آپ کے ہاتھ مبارک کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ آپ کے الفاظ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی زبان جو بول رہی ہوتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج وہی بول رہی ہوتی، ہینڈز لینگویج بھی آپ کی وہی بول رہی ہوتی. ایسا نہیں دکھتا کہ زبان سے کچھ اور بول رہے ہیں اور ہاتھ سے کچھ اور اشارہ کر رہے ہیں، نہیں. یعنی اس کے اوپر باضابطہ یعنی تالیفات بھی آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کیسے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے ہلنے کے اوپر بڑی یعنی بہت تحقیقی کتابیں ہیں، عوام الناس کے لیے نہیں، کافی تحقیقی ہے. اگر اور ایکسپلین ہو کر دوسرے لینگویجز میں آئیں گے تو پھر وہ عوام تک بھی پہنچیں گی. پھر فرماتے وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ یہ اپنا لیفٹ ہینڈ، یہ اس کا انگوٹھا، اور یہ رائٹ ہینڈ کے اندرونی حصے سے ایسا مارتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بات کرتے کرتے کبھی ایسا بھی ہوتا، یعنی مختلف اشارے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایسا اس طرح سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے. وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بات پر غصہ ہوتے، کوئی چیز ان کو تکلیف پہنچاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اگنور کرتے تھے. اگنور کیا؟ أعرض، اس سے منہ پھیر لیتے تھے اس طرح سے. جی، زیادہ بولتے، یعنی کوئی بھی چیز اگر چھوٹی چیز اریٹیٹ کر رہی، کوئی چیز تکلیف پہنچا رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پہ ڈانٹتے نہیں تھے، تھوڑا سا ناراضگی کے ساتھ خاموش ہو جاتے تھے بس. اعرض واشاح، اس چیز کو نظر انداز کرتے، اگنور کرتے اور اس سے اپنا منہ پھیر لیتے. واذا فرح غض طرفه، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خوش ہوتے، ان کو کوئی خوشی ملتی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو اپنی نگاہ کو نیچی کر لیتے. یہ عام طور پر خوشیاں کیسی ہوتی ہے؟ جیسا جنگ جیت گئے. اب اس طرح کی خوشی ہوتی جب جنگ جیتنے کے بعد اگر آدمی ایسا زیادہ اوپر دیکھنے لگے گا تو وہ اس کی طرف یعنی ایک تکبر کا خیال جا سکتا ہے. جی، تو ایسا نہ ہو کہ جو قیدی ہے یا جو جن کا کیا کہتے ہیں جن کی حکومت چلے گئے، ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے اوپر جنگ جیت گئے تو اب ہمارے اوپر یہ دوسرے جیسا لوگ کرتے ہیں حکمران تکبر کے ساتھ ان کے اوپر جکڑیں گے، ان کو سلیو بنا لیں گے، ان کو غلام بنا لیں گے، ان پہ ظلم کریں گے. اس طرح سے خیال نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دل نہ دکھنے کے لیے اگر جیت بھی جاتے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ کو نیچے رکھتے. یہاں تک کہ فتح مکہ کے بارے میں آتا ہے
جب مکہ فتح ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آنکھ، نہ صرف آنکھ جیسا کہ اب یہاں پر بتا رہے ہیں، نہ خوش ہوتے تو نیچے کی طرف دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صرف نیچے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ مکے میں داخل ہوتے وقت پورا ایسا جھک گئے تھے، ایسا جھک گئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ حضور کا سر مبارک وہ گھوڑے کی گردن کو لگ رہا ہو، گھوڑے کی گردن کو حضور کا سر لگ رہا ہو، اتنا جھکا ہوا نظر آیا۔ یعنی جب فتح کر لیے تو تکبر کے ساتھ گردن اور پیٹھ اکڑا کر داخل نہیں ہوئے بلکہ جھک کر داخل ہوئے، کیونکہ وہ یعنی ان کے سارے فتوحات صرف اللہ کے لیے ہے، اپنی بالادستی اور اپنے علو بتانا نہیں تھا، جی اپنے آپ کو بڑا بتانا نہیں تھا کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، میرا کنٹرول آ گیا، نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، حاکم اللہ ہے، اسی کا کنٹرول ہے بس، جی میرا کچھ بھی نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کہ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفُهُ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو اپنی نگاہ کو نیچی کرتے۔ جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ، عام طور پر زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا کیا ہوتا تھا؟ ان کا مسکرانا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خوشی کی بات آتی، کوئی ہنسی کی بات ہو جاتی تو صحابہ کرام ہنستے، کئی مرتبہ قہقہے لگاتے۔ قہقہہ معلوم نا، سیدھا ہنسنا نہیں ہوتا، وہ جو آواز جس میں نکل جاتی نا ہا 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 کہہ کر، اس کو قہقہہ کہتے ہیں جی۔ تو کئی مرتبہ صحابہ کرام سے قہقہے نکل جاتے، اور کبھی تو ایسا ہوا کہ صحابہ کرام ہنس کے آخری میں لوٹ پوٹ ہو گئے، یعنی گر کے، یعنی جب کنٹرول نہیں ہوتا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا۔ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام ہنس کے آخری میں گر گئے، لیٹ گئے جی، لوٹ پوٹ ہو گئے ہنس کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام طور پر ان کا جو ہنسنا تھا، جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ، زیادہ تر ان کا ہنسنا کیا تھا؟ ان کا مسکرانا ہی تھا۔ یفتر عن مثل حب الغمام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو ان کے دندان مبارک دیکھے تو ایسا لگتا تھا بس وہ سفید ایک دم، کیسے وہ کیا کہتے ہیں، ابر سے وہ گرتے نا، اولے کی طرح نظر آتا ہے۔ عربی میں برد کہتے ہیں، انگلش میں اس کے لفظ میں ڈھونڈ کر نکالا، ہائل کہتے ہیں، ہیل یا ہائل کیا ہے، یہ لوگ ہیل بتا رہے ہیں لیکن وہ اس میں پروناؤنسیشن میں سنے گوگل پہ تو ہائل بتا رہا تھا، وہ HAIL جو بھی ہے۔ تو وہ جو اولے گرتے ہیں آسمان سے، وہ اولوں کی جیسی سفیدی اور برائٹنس ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جب مسکراتے سرکار تو ایسا نظر آتا تھا۔ یہ عرب کا طریقہ تھا کہ دانتوں کی جب تعریف کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کو اولوں سے تشبیہ دیتے یا پھر موتیوں سے تشبیہ دیتے۔ یہ عرب کا طریقہ تھا، تو یہ صحابی نے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تشبیہ دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا۔ چیپٹر 35، 35واں باب ہے، باب ما جاء فی ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہنسنے اور مسکرانے سے متعلق بیان۔ حدیث نمبر 226 226، حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج وهو ابن ارطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنڈلیوں میں گوشت کم تھا۔ پنڈلیوں میں یعنی جیسا گوشت کا حصہ آتا، پھر وہ جو ہڈی کا حصہ آتا نا جہاں پر گوشت کم ہوتا، نیچے کا حصہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنڈلی مبارک پتلے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ پنڈلیوں کا پتلے ہونا ہی صحیح ہوتا ہے۔ جن کے پنڈلیاں موٹے ہوتے ہیں ان کی چلن بھاری رہتی ہے، ان کو چلنے مشکل ہوتی ہے اور دکھنے میں بھی خوبصورت نہیں ہوتا ہے۔ مرد آدمی کے پنڈلیاں جو ہے پتلی ہونا یہ خوبصورتی کی علامت ہے جی۔ فزیکل فٹنس پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں تھوڑی سی پتلی تھی، گوشت کم تھا، اس پر بہت خوبصورت تھی۔ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہنستے تو ان کا ہنسنا مسکرانا ہی ہوتا، وہ مسکرانے کے علاوہ نہیں ہنستے۔ یعنی بہت کم لوگ سرکار کو ہنستے ہوئے دیکھے، یعنی جس کو ہنسی کہتے ہیں نا، ہمارے پاس جس کو ہنسی کہتے ہیں وہ بھی اختصار سے، قہقہا تو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہقہا نہیں لگائے، ہاں 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 جیسا آواز سے ہنستے نا، سرکار ایسا کبھی بھی نہیں ہنسے، لیکن کبھی کبھی ہنسے ہیں تو بالکل مختصر ہنسی۔ عام طور پر کیا فرما رہی ہے صحابی، ان کی ہنسی ہمیشہ
مسکرانا ہی ہوتی تھی. فَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ. جب کبھی میں ان کے چہرے کو دیکھتا، یہ حدیث شریف ہم سابق میں پڑھ چکے ہیں، دوبارہ آئی سو ہے. جب کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں تو یوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرما لگا کر نکلے ہیں. جب کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں، ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو سرما لگا کے نکلے ہیں، جبکہ سرکار سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے. یعنی نیچرلی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ مبارک ایسے خوبصورت بنایا کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا تھا کہ سرما لگائے ہوئے ہیں. حدیث نمبر 227 حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یہ صحابی کے بارے میں لکھیں، عبداللہ بن الحارث بن جزء، اتنا نام تو حدیث میں بھی ہے، عبداللہ بن الحارث بن جزء، عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی خاندان الزبیدی ہے. یہ ہمارے یہاں حیدرآباد بارکس میں بھی یہ قبیلہ موجود ہے زبیدی، اس زمانے سے. دیکھیے الزبیدی یہ صحابی ہیں اور یہ مصر میں رہے، مصر ایجپٹ میں رہ گئے تھے. اور مشہور یہ بات ہے کہ ان کا انتقال 86 کو ہوا، یہ مشہور ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کا انتقال 100 ہجری کو ہوا، 100 ہجری سن 100 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. مشہور یہ ہے کہ 86 میں ہے. اس کے بارے میں جو ہے علامہ الحدوشی ابراز الفوائد نے بھی لکھے ہیں اور شیخ الاسلام بھی یہ بات کو نقل کیے ہیں کہ ان کی تاریخ وفات 100 ہجری ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن الحارث بن جزء رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا آدمی کسی کو نہیں دیکھا. جب دیکھو چہرہ مسکراتا ہی. دیکھیے اب ہم پچھلی حدیث میں کیا پڑھے تھے، 2 حدیث پہلے، یہ جو بڑی حدیث ابھی پڑھے ہیں، متواصل الاحزان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن پر ہمیشہ بار رہتا، ہمیشہ ٹینشن رہتا ہے، ہمیشہ فکر مند رہتی جی، اندر سے ہمیشہ ایک غم کھاتے رہتا ہے. اندر غم ہوتا ہے لیکن چہرہ کیسا ہوتا ہے جی، ہمیشہ مسکراتا چہرہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا آدمی میں کسی کو نہیں دیکھا. اور ہمارے لیے بھی یہ چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جب کبھی کوئی آدمی ہم کو دیکھے ہم کو بھی مسکرانا چاہیے، ہمیشہ چہرہ مسکراتا رہنا چاہیے. حدیث نمبر 228 حدثنا احمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن اسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا تبسما. حضرت عبداللہ بن الحارث، یہ اوپر جو راوی تھے وہی راوی ہے. حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا صرف مسکرانا ہی ہوتا تھا، ان کا ہنسنا مسکرانا ہی ہوتا تھا. حدیث نمبر 229 حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں. حضرت ابو ذر کے بارے میں لکھیے، یہ عظیم الشان صحابی ہے. یہ ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری. ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری. ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اسلام کی طرف آنے والوں میں سابقین میں سے تھے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے افراد میں سے. جیسا کہ ہم کچھ وقت پہلے غالباً کل کے درس میں ہم بتائے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کی اگر کاؤنٹنگ کریں گے تو ان کا 7واں نمبر آتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر 5واں تھا یا 4تھا تھا، یعنی چوتھے مسلمان تھے یہ. یعنی ایک روایت میں آپ کا یہ بھی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے تھے کہ میں
1/4 ऑफ इस्लाम था। एक वक्त ऐसा भी था कि मैं 1/4 ऑफ इस्लाम था, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे कबूल करने वाले सहाबे किराम, मैं अहले बैत की बात नहीं कर रहा हूँ, सहाबे किराम जुमला सहाबे किराम 4 थे, तो 50% आबादी मुसलमानों की मैं ही था, 1/4 ऑफ मुस्लिम्स मैं ही था, एक रिवायत ऐसी भी आती है। और ये हमेशा से मुवाहिद रहे, इन्होंने मूर्ति पूजा कभी नहीं की। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम से पहले भी मूर्ति पूजा नहीं किए, ये कभी शिरक नहीं करते थे, ये मुवाहिद एक अल्लाह को मानने वाले थे ये, और बहुत ज़्यादा मुत्तकी, सादिक, ज़ुहद, दुनिया से बेताल्लुक़, हमेशा हक़ बात को बिल्कुल सफाई के साथ बोल देना, सामने वाला खुश हो या नाराज़ हो, जी फ़ायदा हो अपने को या नुकसान हो, लेकिन जो सच बात जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर अपना फ़ायदा नुकसान देखे बगैर सच बात बोलते थे। ठीक है, आपके ख़ानदान जो बनु ग़िफ़ार है, जो आपका ख़ानदान है, आधा ख़ानदान आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। जब ये मुसलमान हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाए थे कि जाओ अपने कौम में तबलीग करो, तो ये कौम में तबलीग करते रहे और काफ़ी अरसा बाद फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए। काफ़ी वक्त नहीं आए थे, ये काफ़ी दिन चले गए थे, लेकिन जब आए थे तो अपने आधे ख़ानदान को साथ में लेकर आए थे। या रसूलुल्लाह आपके हुक्म की तामील किया और इतने लोग को ये मैं मुसलमान करके लाया। बहुत बड़े आदमी हैं। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में फरमाए थे कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हो अबू ज़र पे, ये अकेला चलेगा, अकेला इंतकाल पाएगा और क़यामत के दिन अकेला उठकर खड़ा होगा मैदान महशर में। और हुआ ऐसे ही, जिस वक्त इंतकाल हुआ तो एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में, जंगल में आपका इंतकाल हुआ और आपके साथ एक आदमी भी नहीं था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ काफ़िले के साथ इराक़ से वापस मदीने की तरफ आ रहे थे। कोई खातून आके बोली कि वहाँ पर कोई लाश पड़ी हुई है, तो जब जाकर देखे तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत रोए थे इनकी लाश पर। यानी इंतकाल के घड़ियों में आपके करीब एक आदमी भी नहीं था। वजह यही थी, आप बिल्कुल सच बोल देते थे तो लोग आपके करीब रहते नहीं थे, बोलते थे ना को भाई हर बात साफ साफ बोल देते, सही बोल देते। मदीने से निकाल दिया गया था इनको, दूर शहर बदर कर दिया गया था। बड़े मसाइल है, खैर छोड़ो। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक मैं जानता हूँ कि सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा। इन्नी लअअलमु अव्वल रजुलिन यदखुलुल जन्नह, सबसे पहले जन्नत में जो आदमी दाखिल होगा मैं उसके बारे में जानता हूँ। व आखिर रजुलिन यखरुजु मिनन नार, और दोज़ख से जो सबसे आखिर में निकलेगा, जी सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, और दोज़ख से सबसे लास्ट में, यानी दोज़ख में बहुत सारे मुसलमान भी जाएंगे जो अमाल जिनके बुरे रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो बहुत सारे मुसलमान जो गुनाह करेंगे वो भी जहन्नम में जाएंगे, सज़ा पाएंगे, फिर अल्लाह ताला माफ़ करेगा, सरकार की शफाअत से माफ़ करेगा, तो लोग निकलते जाएंगे, निकल के जन्नत में आएंगे। तो जो जन्नत में जाने के लिए सबसे आखिर दोज़ख से निकलेगा, उस आदमी के बारे में फरमा रहे सरकार, उस आदमी को भी मैं जानता हूँ, उस आदमी को भी जो क़यामत के दिन सबसे आखिर जहन्नम से निकलेगा। फिर उसके बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कैसा होगा। फरमाते हैं युअता बिर्रजुलि यौमल क़ियामा, वो आदमी को जहन्नम से निकाल के सबसे आखिर में जो निकलेगा उसको निकाल कर लाया जाएगा, क़यामत के दिन उसको निकाल कर लाया जाएगा। फ़युक़ालु अअरिदु अलैहि सिगारा ज़ुनूबिही व युख़ब्बअु अन्हु किबारुहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, जब अल्लाह के सामने इसको खड़ा करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसके छोटे छोटे गुनाह बताओ इसको। अभी मैं पहले रिवायत सुना देता हूँ, बाद में तर्जुमा करते हैं। तो इसको इसके छोटे छोटे गुनाह बताओ, इसके बड़े गुनाह मत बताओ, इसके कबीरा जो बड़े बड़े गुनाह हैं वो छुपा के रखो, जिसकी वजह से जहन्नम में जल रहा है। अभी छोटे छोटे गुनाह बताते, उन डरते रहता अल्लाह ताला के सामने खड़े डर रहा है, जहन्नम में जाके निकला सो है, कहीं फिर वापस जहन्नम में न डाल दे, काँप रहा है वो, हैबत में परेशान है। तो छोटे छोटे गुनाह उसके निकालते। अब उसको डर ही हो रहा है कि ये छोटे गुनाह सामने आ रहे हैं, अगर बड़े गुनाह सामने आ गए तो क्या हशर होंगे, वो परेशान रहता। तो अल्लाह ताला जो है बड़े गुनाह बताता ही नहीं, पूरे छोटे छोटे गुनाह बता दे के उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता जा मैं तुझ पे रहम कर रहा हूँ, एक काम करो, इसके जितने ये गुनाह बताए गए हैं ये सारे गुनाहों को जो है नेकियों में बदल दो। ये जितने गुनाह है ना इसके, ये जो बताए गए अभी छोटे छोटे गुनाह, ये सारों को नेकियों में बदल दो इसको। तो अचानक उन बोलता अल्लाह मियाँ मेरे बड़े बड़े भी है गुनाह मतलब ये छोटे छोटे गुनाह अगर नेकियों में आ गए हैं तो मौला बड़े बड़े गुनाह है, बड़े बड़े नेकियां बन जाएंगे ना तो जो बोलने से खुद डर रहा था वो फिर कहता है अल्लाह ताला मेरे और भी गुनाह है, कुछ बड़े बड़े गुनाह वो छूट गए जी। तो ये बयान करके फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और भी कुछ गुनाह है मौला, वो नज़र नहीं आ रहे, वो कहता है मेरे और भी कुछ गुनाह है नज़र नहीं आ रहे वो
تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے مسکرا دیتے. تو یہ ترجمہ کر لیتے ہیں. اعرض علیہ صغار ذنوبہ ویخبأ عن کبارہا، اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ بتاؤ اور بڑے گناہ اس کے چھپا دیے جاتے ہیں. فیقال له علمت یوم کذا وکذا کذا وکذا وهو مقر لا ينکر، کہا جاتا ہے دیکھو اس طرح سے کرے تھے تم، فلاں دن ایسا کرے تھے، فلاں دن ایسا کرے تھے، ایسا کرے تھے، ایسا کرے تھے جی. وهو مقر، ہر بات کا وہ اقرار کرتے جاتا، ہاں مولا ہوا گناہ ہوا، لا ينکر، وہ انکار نہیں کرتا، ہو گیا مولا، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. وهو مشفق من کبارہا، کہاں بڑے گناہ آئیں گے وہ بڑے گناہوں کو سوچ کے وہ ڈر رہا ہوتا. فیقال اعطوہ مکان کل سیئۃ عملها حسنۃ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جو بھی ان گناہ کیا تھا ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے دو، جیسا گناہ تھا وہ ویسا اس کو نیکی عطا کر دو. فیقول، تو وہ کہے گا ان لی ذنوبا ما اراہا ہاہنا، مولا میرے اور بھی کچھ گناہ ہیں جو مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں. قال ابو ذر، تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذہ، تو اس وقت میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ہنسی آئی، ایسا مسکرائے اور ایسی ہنسی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواجذ نظر آ گئے. نواجذ کہتے ہیں یہ جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا، عربی میں اس کو نواجذ بھی کہتے ہیں، انیاب بھی کہتے ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے یا اتنا مسکرائے کہ آپ کے یہ نوکیلے دانت جو ہوتے ہیں یہ بھی نظر آ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. حدیث نمبر 230 حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا معاویة بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بیان عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا ضحکا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی میری نظر سے اوجھل ہوئے، جب سے میں مسلمان ہوا، جب میری نظر سے اوجھل ہوئے یا جب مجھے نظر آئے، یعنی حضور میری طرف دیکھے یعنی نظر آئے یا دیوار کے پیچھے چلے گئے، گھر کے اندر داخل ہو گئے، میری نظر سے جب چھپے اور میری نظر کو جب نظر آئے، جب کبھی میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. جب نظر پڑی، اندر جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، رات ہے، دن ہے، جب کبھی میں یعنی آنکھ سے آئی کانٹیکٹ ہونا بولتے ہیں نا، نظر سے نظر ملنا، جب کبھی میری نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے ملی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، حضور مسکرائے. تو یہ مسکرانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی سنت ہے، یعنی ہمیشہ مسکراتے تھے حضور، اس کی پابندی کرنا چاہیے. شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بیٹے یہ وہ کام ہے جس میں آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہے. نیکی کمانے کے لیے آپ کو پیسہ اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، نیکی کمانے کے لیے آپ کو ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، آپ کو انرجی اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. مسکرانے کے لیے کچھ خرچہ نہیں ہے، مسکرانے کے لیے کچھ خرچہ نہیں ہے، پھر بھی لوگ مسکراتے نہیں جی، لوگ مسکراتے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی پابندی کرنا چاہیے. حدیث نمبر 231 حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا معاویة بن عمرو قال حدثنا زائدة عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس عن جریر رضی اللہ عنہ قال ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم. وہی حدیث شریف ہے دوسرے الفاظ سے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میری نظروں سے دور ہوئے یا جب مجھے دیکھے، جب سے میں اسلام قبول کیا ہوں میں غور کر رہا ہوں، انہوں جب مجھے دیکھتے ہیں یا جب مجھے نظر نہیں آتے، ہر وقت یعنی میری نظر سے دور ہوتے ہیں، خدا حافظ کہہ کے جاتے ہیں، ہر حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے. حدیث نمبر 232 حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اني لاعرف آخر اهل النار خروجا من النار. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اس شخص کو جو دوزخیوں میں سے سب سے آخری ہوگا دوزخ سے نکلنے میں. یہ وہی آدمی کا بیان ہو رہا ہے، بعض نے اس کو دوسرا آدمی کہا، لیکن میں جہاں تک اس کو اسٹڈی کیا ہے یہ وہی آدمی کا بیان ہو رہا ہے. اور دونوں حدیث میں میٹر الگ الگ ہے لیکن ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں، وہ بالکل وہی آدمی کا بیان ہے، آگے پیچھے کی بات ہے. تو سب سے آخر میں جو جہنم سے نکلے گا خروج من النار رجل یخرج منها زحفا، ایک ایسا آدمی ہوگا وہ جو اس میں سے گھسیٹتا ہوا نکلے گا. کیسا گھسیٹتا ہوا؟ یہ بعض وقت سڑکوں پہ یہ فقیر لوگ ملتے دیکھیے جن کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ زمین پہ ایسا گھسیٹ کے چلتے ہیں،
بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پیر نہیں ہوتے ان کے, تو وہ دونوں ہاتھوں سے کیسا چلتے ہیں جی, ایسا سڑک پہ دیکھنے میں, تو اس طرح سے اس حال میں نکلے گا وہ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر جہنم سے باہر نکلے گا. فَيُقَالُ لَهُ انطلق فادخل إِلَى الْجَنَّةِ. اب بیچ کا جو حساب کا واقعہ ہے وہ ہم پچھلی 2 حدیث پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, اب آگے کا بتا رہے ہیں. وہی آدمی جب اس کا حساب کتاب مکمل ہو جائے گا, اس کو کہا جائے گا انطلق فادخل الجنہ, ابھی جہنم سے نکلا, ابھی اس کی حالت خراب ہے, اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا. قال, یعنی بہت حیرت کی بات رہے گی اس کے لیے, جہنم میں جانا سوچے تھے, اب یہ جہنم میں چلے گئے تھے, اللہ نکالا اور جنت میں جانے کے لیے آرڈر دے دیا, جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد اخذوا المنازل. تو وہ نکل کر جاتا ہے اور جنت کے پاس پہنچ کر چوکھٹ کے پاس ٹھہر کر وہ دیکھتا ہے کہ ہر پیلس میں, جنت کے ہر محل میں اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بس گیا ہے. اخذ الناس المنازل, وہ دیکھے گا کہ لوگ اپنے اپنے گھر لے لیے, جس کو جو الاٹ ہونا تھا ہو گیا. فیرجع فیقول یا ربی قد اخذ الناس المنازل. وہ پلٹ کے آئے گا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے, جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہ چوکھٹ میں سے دیکھ کر سب کو پلٹ کر واپس آئے گا. آ کر بولے گا کہ اللہ پورے گھر ختم ہو گئے. اس کو نہیں معلوم رہتا نا, مولا یہ تو سارے گھر چلے گئے, لوگ سارے گھر لے چکے ہیں جی. فیقال له جی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہا جائے گا اتذکر الزمان الذی کنت فیہ جی, تجھے یاد ہے وہ زمانہ جس میں تو رہتا تھا, یعنی دنیا یاد ہے تجھے, دنیاوی لائف یاد ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے. قال فیقال له تمنا, تو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھ کہ میں دنیا میں ہی ہوں, اور سوچتے تھے نا دنیا میں کہ یہ ہمارے کو مل جانا, یہ ہم کو مل جانا جی, تو اس طرح سے تم تمنا کرو کیا چاہیے تم کو, تو لگاؤ تم اپنے دماغ سے لگاؤ تم کو کیا چاہیے. قال فیتمنا, کہا گیا کہ روایت کی جاتی ہے کہ پھر وہ آدمی تمنا کرتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, یہ مل جائے. دنیا میں ٹھہر کے جتنا سوچ سکتا ہے آدمی اتنا سوچتے. فیقال له, جب وہ اپنے پوری آرزو کر لیتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشْرَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا. تو جتنا تمنا کرا ہے, سوچا ہے, تو جتنی خواہش کیا ہے, تجھ کو وہ سب ملے گا, اور پوری دنیا کے اتنے 10 دنیا کے اتنا تجھے دیا جائے گا. یہ پورا ورلڈ جو ہے نا, جو پورا جہاں جو ہے جتنا ہے یہ اتنا, اس دنیا کو, اس جہان کو, اس ورلڈ کو انٹو 10 ملٹیپلائی بائی 10 کر کے اس کو تجھ کو عطا کیا جائے گا. تو وہ سہم جاتا, یعنی جتنا وہ سوچ سکتا تھا وہ پورا ملے گا, اور 10 دنیا ایسے ملیں گے, 10 ورلڈ ایسے ملیں گے. تو وہ جب سن لیتا ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے, اور ٹھہر کر کہتا ہے اتسخر بی وانت الملک, مولا تو اتنا بڑا بادشاہ, تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے آج. تو بادشاہ ہو کہ مجھ جیسے آدمی کے ساتھ اے اللہ تو مذاق کر رہا ہے. تو وہ قال فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. یہ بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, یہ بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہنسے کہ آپ کے یہ دندان مبارک نظر آ گئے, اس آدمی کو یاد کر کے. اللہ میرے ساتھ مذاق کر رہا تو اتنا جی, یعنی یقین نہیں آ رہا تھا اس کو. اور جنت جو ہے, جنت کے بارے میں تو جنت عرضها كعرض السماوات والارض اعدت للمتقین. جنت ایسی ہے کہ اس کی چوڑان جو ہے سارے زمین سارے آسمان اگر ملا دیں اس کے اندر, تو اس کی ایک چوڑان جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کافی ہوگی. سمجھنے کے لیے ساری زمینیں اور سارے آسمان ملا دیں. آپ پلانٹس کے بارے میں تو دیکھ چکے ہوں گے نا, زمین کتنا ہے یہ ہمارے اس گیلیکسی کے اندر, اور اس کے اندر یہ ہمارے اسپیس کے اندر کتنا ہے ہمارا. یہ جو کائنات کی جو وسعت ہے, جو اسپیس کی جو وسعت ہے, یہ ساری وسعتیں کم پڑ جاتی ہے, جنت اس سے زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سب سے چھوٹے آدمی کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا. جنت میں سب سے نیچے اور سب سے آخر میں جو جائے گا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ عطا فرمائے گا. حدیث نمبر 233 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه اتي بدابة ليركبها. علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں ایک گواہی دیتا ہوں, میں ایک مرتبہ دیکھا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے ایک سواری لائی گئی بیٹھنے کے لیے, گھوڑا وغیرہ اس طرح سے سواری لائی گئی تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائیں, اس پر بیٹھ جائیں جی. فلما وضع رجله في الرکاب, جب رکاب میں انہوں نے پیر رکھا. رکاب جانتے ہیں نا, جو گھوڑے کے 2 طرف سے ایسا لٹکاتے ہیں پیر رکھنے کے لیے, ایسی کنڈی ہوتی ہے ایسی, وہ کنڈی کے اندر پیر رکھتے ہیں, ایک پیر رکھ کے اوپر چڑھتے ہیں اور دوسرا پیر وہ طرف ڈالتے ہیں, وہ جو کنڈی ہوتی ہے جی رکاب کہتے ہیں اسے.
تو جب مولا علی علیہ السلام ایک رکاب میں اس کا اپنا پیر رکھے، قال بسم اللہ، مولا علی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھا، فلما استوى على ظهرها، جب بسم اللہ پڑھ کر مکمل اس کے پیٹھ پر بیٹھ گئے، قال الحمدللہ، تو مولا علی نے الحمدللہ کہا، ایک پیر رکھے بسم اللہ کہے، دوسرا پیر رکھ کر اس پر بیٹھ گئے اور الحمدللہ کہے، ثم قال، اس کے بعد انہوں نے فرمایا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، کہ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، پاک ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے لیے یہ مسخر کیے، یعنی ہمارے کنٹرول میں یہ سواری عطا فرمائے۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم سواری میں بیٹھتے ہیں، کار میں، بائک پہ جب بیٹھتے ہیں سواری میں یا پلین میں، تو یہ پڑھنا ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ مسخر کیا، ہمارے کنٹرول میں یہ سواری عطا فرمایا، وما كنا له مقرنين، اور ہم خود سے یہ چیز نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو، جی، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے، اللہ کے پاس جانے والے۔ ثم قال، یہ دعا پڑھ کر مولا علی نے پھر اس کے بعد کہا الحمدللہ ثلاثا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 3 مرتبہ، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھا، پھر واللہ اکبر ثلاثا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ انہوں نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مولا تو میرے گناہ کو بخش دے، مجھے بخشش عطا فرما۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، پس بے شک گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں بخشتا ہے، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ کہہ کر ثم ضحک، مولا علی علیہ السلام یہ دعا مکمل کی اور مکمل کر کے مسکرا دیے۔ جب مولا علی علیہ السلام مسکرائے، فقلت، راوی کہتے ہیں، کون ہے راوی؟ علی بن ربیعہ، علی بن ربیعہ کہتے ہیں من ای شیء ضحکت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام آپ کس چیز پہ مسکرائے؟ سواری پر بیٹھے اور دعا پڑھے اور دعا پڑھ کے آپ مسکرائے، آپ کس بات پہ مسکرائے؟ تو انہوں نے فرمایا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اسی طرح سے کیا جس طرح سے میں ابھی کیا، یعنی سواری میں پیر رکھے، بسم اللہ کہے، پھر پورا چڑھ گئے اور الحمدللہ کہے اور یہ دعا پڑھے اور دعا پڑھ کر مسکرائے، سرکار بھی بالکل اسی طرح سے کیے جس طرح سے میں نے ابھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم ضحک، اور یہ کر کے سرکار پھر مسکرائے تھے اور میں بھی مسکرایا ایسے ہی جیسا کہ سرکار نے مسکرایا تھا، میں نے ان کی سنت پر عمل کی ہے، ٹھیک ہے۔ فقلت، تو اس وقت جب سرکار مسکرائے تھے تو اس وقت میں ان سے سوال کیا تھا من ای شیء ضحکت یا رسول اللہ، آپ کس بات پر مسکرائے یا رسول اللہ؟ قال ان ربک لا يعجب من عبده اذا قال، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، یہ تعجب رضا ہے، یہ رضا ہے، خوشی رضامندی کے ساتھ تعجب جو ہوتا ہے۔ تو تعجب کے کئی اقسام ہوتے ہیں، یعنی تعجب میں انکار بھی ہوتا ہے، تعجب میں رضا بھی ہوتا ہے، تو یہ تعجب رضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے خوشی سے تعجب سے کہتا ہے، اللہ تعالی کہتا ہے، اور اللہ تعالی اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے، بندہ کیا کہتا ہے؟ رب اغفر لی ذنوبی، بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو میرے گناہوں کو بخش دے، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ یعلم انہ لا یغفر الذنوب احد غیری، وہ بندہ جانتا ہوتا کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے، یعنی بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین ہو کہ اللہ ہی میرے گناہوں کو معاف کرے گا، یہ یقین کے ساتھ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور تعجب فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو وہ دعا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ دعا پڑھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مسکرا دیے۔ 3 بج گئے، چیپٹر کی 1 حدیث شریف ہے، چلو ٹھیک ہے کل پڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم کی پابندی کرنا اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم حدیث نمبر 234 تک پڑھے ہیں انشاءاللہ تعالی، 233 تک پڑھے ہیں، 34 انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔